پاکستان میں ہر مذہب کے پیروکاروں کو مساوی حقوق حاصل ہیں۔ ملک کے دفاع کے لیے اقلیتی برادری کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ اقلیتوں نے پاکستان بنانے میں تعمیری کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر تقریب سے خطاب۔ کہا تعلیم کے میدان میں کرسچن کمیونٹی کی خدمات قابل ستائش ہیں۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم سب نے مل کر کام کرنا ہے۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ جنرل سید عامر رضا کو نشان امتیاز ملٹری دیا گیا۔ ایوان صدر اسلام آباد میں خصوصی تقریب کے دوران صدر آصف زرداری نے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ جنرل سید عامر رضا کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، سروسز چیفز اور دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔ پنجگور میں سیکیورٹی فورسز کا خفیہ اطلاع پر آپریشن۔ بھارتی اسپانسرڈ 5 دہشت گرد مارے گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے برآمد اسلحہ، گولہ بارود، IEDs کا بڑا ذخیرہ تلف کر دیا۔ ISPR کا کہنا ہے عزم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی مہم بھرپور انداز میں جاری رہے گی۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے کامیاب کارروائی پر فورسز کو سراہا۔ گلستان جوہر سے ملنے والی لاش میر رضا کی ہی تھی۔ DNA رپورٹ میں تصدیق ہو گئی۔ مقتول کا DNA والدین سے میچ کر گیا۔ جائے وقوع پر گملے پر لگا خون بھی میر رضا کا تھا۔ میر رضا کے خون کے نمونوں میں بے ہوش کرنے والی دوا کے اثرات پائے گئے۔ میڈیکل بورڈ نے سندھ پولیس کو رپورٹ بھیج دی۔ میر رضا کی شرٹ کی فورینزک رپورٹ بھی تحقیقاتی کمیٹی کو دے دی گئی۔ گن پاؤڈر تجزیے میں ثابت ہوا کہ گولی کمر میں ماری گئی۔ شرٹ کے کچھ حصوں سے ہائیڈرو کلورک ایسڈ یعنی نمک کا تیزاب بھی ملا۔ ہائی پروفائل کیس میں پولیس کی روایتی سستی، کرائم سین سے ملنے والے خال کا فورینزک تاحال نہ ہو سکا۔ خال 5 روز پہلے ملا تھا۔ گولی کس پستول سے فائر ہوئی پتہ نہیں چل سکا۔ میر رضا قتل کیس، نئی تحقیقاتی ٹیم متحرک۔ گلستان جوہر میں لاش ملنے کے مقام کا دورہ۔ SSP علی رضا نے لاش کی نشاندہی کرنے والے نرسری ملازم سے سوال پوچھے۔ جائے وقوع اور اطراف کا جائزہ لیا، تصویریں بھی لیں۔ مشکوک گیسٹ ہاؤس کی گلی میں بھی جائزہ لیا۔ قریبی CCTV کیمروں کا مشاہدہ کیا گیا۔ ٹیم کے ساتھ میر رضا کے والدین بھی موجود تھے۔ میر رضا کے والد نے نئی ٹیم کی تحقیقات پر اطمینان کا اظہار کر دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی تہران پہنچ گئے۔ ایرانی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے ملاقاتوں میں امریکہ ایران مذاکرات سے متعلق بات ہوگی۔ مذاکرات کے دوران محسن نقوی متعدد بار تہران جا چکے ہیں۔ آبنہ ہرمز سے متعلق ایران اور عمان کے مذاکرات فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئے۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے مثبت رد عمل ملا ہے۔ قطر خطے میں کشیدگی کم کرنے کی تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ چاہتے ہیں آبنہ ہرمز جلد کھولی جائے۔ قطر کی جانب سے مکہ معاہدے کا بھی خیر مقدم۔ آبنہ ہرمز کو بارودی سرنگوں سے مکمل صاف کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ کہا آبنہ ہرمز پر اس وقت امریکی بحریہ کا 100% کنٹرول ہے۔ یہ اہم آبی گزرگاہ اب کھلی ہوئی ہے۔ ایران اب بھی صورتحال میں مشکلات پیدا کر سکتا ہے، لیکن وہ شدید مالی مشکلات کا شکار ہے۔ اس کی افواج کو مناسب فنڈز دستیاب نہیں۔ ایران باز نہ آیا تو اس کے خلاف مزید سخت کارروائی کریں گے۔ ٹرمپ نے مزید کہا غزہ امن منصوبہ مسترد کرنے پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو جلد جواب دوں گا۔ ایران نے میدان جنگ اور سفارتی محاذ پر کامیابی حاصل کی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے ایرانی مزاحمت نے دشمن کو بالآخر مذاکرات پر مجبور کر دیا۔ ایران نے دنیا کی طاقتور فوج کو شکست دی۔ یہ کوئی دعویٰ نہیں، حقیقت ہے۔ کسی کو توقع نہیں تھی کہ ایران اس طرح ڈٹ جائے گا۔ جنگ کے پہلے روز دشمن غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ 20 روز بعد اسی دشمن نے مذاکرات کی درخواست کی۔ یہ کامیابی مسلح افواج اور عوام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے مختلف ہائی کورٹس میں ایڈیشنل ججوں کے تقرر اور بعض ایڈیشنل ججوں کی توثیق کی منظوری دے دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 نئے ایڈیشنل ججز نے حلف اٹھا لیا۔
हलफ उठाने वालों में जस्टिस अयाज शौकत, जस्टिस उमैर मजीद मलिक और जस्टिस शाहरुख अर्जुमन शामिल हैं। लाहौर हाई कोर्ट के 10 नए एडिशनल जजों ने भी ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने नए जजेस से हलफ लिया। हारून अख्तर को वजीर आजम का मुशीर बराए सनअत व पैदावार मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई अरकान असेंबली और वकला का एहतजाज। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की रजिस्ट्रार से मुलाकात। रजिस्ट्रार ने बानी पीटीआई के मुकदमात अगले हफ्ते मुकर्रर करने की यकीन दहानी करा दी। पीटीआई ने एहतजाज खत्म कर दिया। जुनैद अकबर का कहना था, बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई जा रही, हम तमाम आईनी और कानूनी रास्ता इस्तेमाल करेंगे। सलमान अकरम राजा से राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन लड़ाई नहीं। रावलपिंडी के माल रोड पर फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में फायरिंग करने वाला दहशतगर्द हलाक हो गया। सिक्योरिटी जराये का कहना है, हलाक दहशतगर्द की शनाख्त जिला खैबर के रिहायशी मोहम्मद हुसैन के नाम से हुई। हलाक मुलजिम मोहम्मद हुसैन पीटीआई का सरगर्म रुकन था। मुलजिम से पार्टी परचम, असलहा, गोलियां और दस्तावेजात बरामद हुई। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, रावलपिंडी माल रोड फायरिंग के वाक़े ने सबकी आंखें खोल दी हैं। पीटीआई के लोग एहतजाज में असलहे से लेस होकर आए थे। पीटीआई का मकसद मुल्क में इंतशार फैलाना और अमन व अमान तबाह करना है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और ऑयल टैंकर्स की मुल्क भर हड़ताल। पेट्रोलियम डीलर्स ने 15 अगस्त से मुल्क भर के पंप्स बंद करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है, सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। 14,000 मेंबर्स का दबाव है। मुतालबात पूरे होने तक पेट्रोल पंप नहीं खोलेंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ओनर्स एसोसिएशन का कहना है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को टैक्सों में रिलीफ दिया जाए। डीजल की कीमतों में रद्दोबदल माहाना बुनियादों पर किया जाए। सिर्फ एतराफ से कुछ नहीं होगा, इस नाकाम सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, मौजूदा हुकूमत जो दरअसल पीडीएम है, वो भी यही कहती है कि निजाम नहीं चल रहा, लोगों को अमन मिल रहा है, ना रोजगार। ये सिस्टम नाअहली का शिकार है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द अमल। कहा, सिंध धरती की तकसीम या किसी भी साजिश को कबूल नहीं किया जाएगा। कराची सिंध का अटूट अंग है और हमेशा रहेगा। हाफिज नईम साजिश का हिस्सा बनने से बाज रहे। दमिश्क की फौजदारी अदालत ने इंसानियत के खिलाफ जराइम पर साबिक आमिर बशारुल असद को सजाए मौत सुना दी। अदालत ने बशारुल असद दौर के सिक्योरिटी ओहदेदार और बशारुल असद के कजन आतिफ नजीब को भी सजाए मौत सुनाई। अदालत का कहना है, बशारुल असद को पेशगी, मंसूबाबंदी और जानबूझकर कत्ल के इल्जामात में सजाए मौत सुनाई गई। बशारुल असद के दौरे हुकूमत में 2011 से 2024 के दौरान 3 लाख शामी बाशिंदों को कत्ल किया गया, जबकि 1,54,000 अफराद को जबरी तौर पर लापता किया गया। तारीफ वो जो दुश्मन भी करे। भारतीय तज्जियाकार भी मक्का मुआहदे पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के मोतरफ। कहते हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुआहदे में अहम किरदार अदा किया। मक्का मुआहदा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। पाकिस्तान का किरदार, हैसियत और मकाम बहुत बढ़ गया। एक मुल्क पर हमला, 3 मुल्कों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। अब पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब और तुर्की पर समझा जाएगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के मजबूत मिलिट्री रवाबित हैं। भारत खित्ते में मुसलसल तनहा हो रहा है। मशरिक़ वुस्ता में भारतीय सिफारतकारी पर भी सवाल उठ गए। IMF से आइंदा किस्त के हुसूल के लिए मुज़ाकरात अगले माह इस्लामाबाद में होंगे। बिजली का गर्दिशी कर्ज IMF की मुकर्ररा हद से 130 अरब ज्यादा। IMF ने गर्दिशी कर्ज 1600 अरब रुपए तक महदूद रखने का हदफ किया था। वज़ीर आज़म ने बिजली और गैस की कीमतें मजीद बढ़ाने के बजाय मुआशी टीम को मुतबादिल रास्ता निकालने की हिदायत की। मुज़ाकरात में तवानाई सेक्टर में इस्लाहात, गर्दिशी कर्ज और दीगर मौशी इस्लाहात के अहदाफ में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान को $1 अरब मिलेंगे। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए मजीद $20 करोड़ की मुआवनत भी मुतवक्के। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR के उमूर पर जायजा इजलास। कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउस का 3 साल का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत।
وزیر اعظم کہتے ہیں کسٹمز بانڈڈ ویئر ہاؤسز میں کسی بھی بے ضابطگی کی گنجائش نہیں۔ بریفنگ کے دوران بتایا گیا پیٹرولیم مصنوعات کے کارگو کی نگرانی وی باکس سسٹم سے منسلک ہے۔ بانڈڈ تجارت ملک کی کل درآمدات کا 16.5% ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے 13 سال بعد شازیہ مری کی نااہلی کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی۔ مبینہ جعلی ڈگری سے متعلق کیس میں عدالت نے کہا آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت رکن پارلیمنٹ کو نااہل کرنے کا اختیار ہائی کورٹ کے پاس نہیں۔ آئینی عدالت کا دائرہ اختیار نااہلی پیدا کرنا نہیں، عہدیدار کی اہلیت جانچنا ہے۔ آئین کے تحت کسی شخص کو صادق اور امین قرار دینے کا اختیار ٹریبونلز کو نہیں۔ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں درخواست ناقابل سماعت ہے۔ درخواست گزار کے مطابق شازیہ مری نے ہم نام طالبہ کی BA کی ڈگری استعمال کی ہے۔ کوٹ ادو میں باراتیوں سے بھرا رکشہ مظفر گڑھ کینال میں گر گیا، 12 افراد کی لاشیں نکالی گئی، 3 لاپتہ بچوں کی تلاش جاری، 11 افراد کو بچا لیا گیا۔ لوڈر رکشہ گزشتہ روز مظفر گڑھ کینال میں گرا تھا، رکشے میں خواتین اور بچوں سمیت 26 افراد سوار تھے۔ امریکہ نے مذاکرات اور سفارتکاری کے بجائے پابندیوں کو اپنا ہتھیار بنا لیا۔ پابندیوں سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران پر اقتصادی پابندیوں کے ذریعے دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے 6 ٹاپ ملٹری کمانڈرز کے تقرر کے احکامات جاری کر دیے۔ میجر جنرل علی عبداللہی مسلح افواج کے سربراہ، احمد واحدی پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف مقرر۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ان 6 کمانڈرز نے حالیہ جنگوں کے دوران اپنی تجربہ کاری کا مظاہرہ کیا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی حکام کے شام سے مذاکرات کامیاب، شام میں خفیہ مقام پر موجود نیوکلیئر مواد جلد ہٹانے کا امکان۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق خفیہ مقام پر موجود نیوکلیئر مواد کو IAEA اپنے قبضے میں لے گی۔ کولمبیا کے ساحلی صوبے چوکوا میں 7.4 شدت کا تباہ کن زلزلہ، 132 افراد ہلاک، 570 زخمی، درجنوں عمارتیں تباہ، 6 ایئرپورٹس متاثر، فلائٹ آپریشن معطل۔ زلزلہ بوگوٹا اور وینیزویلا تک محسوس کیا گیا۔ آفٹر شاکس اور ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ برقرار، امدادی ٹیمیں ملبے تلے دبے افراد کی تلاش میں مصروف۔ ہانگ کانگ میں شدید گرمی کی لہر، درجہ حرارت 142 سال کی بلند ترین سطح 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ رائٹرز سے مطابق 1884 کے بعد ہانگ کانگ میں اب تک ریکارڈ کیا جانے والا یہ سب سے زیادہ درجہ حرارت ہے۔ ماہرین کے مطابق گرمی میں اضافے کی وجہ سمندری طوفان ڈالفن ہے۔ اور وطن عزیز کی آزادی کا جشن، تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں، گلی محلے سجنے لگے، بازار جگمگا اٹھے، ہر چہرے پر جشن آزادی کی خوشی نمایاں۔ کراچی میں 8 کے دلدادہ طلبہ نے شہر کی دیواروں کو کینوس بنا لیا، دیواروں پر آزادی کے رنگ بکھیر دیے۔